بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ آج درسی کتاب سے ایک نئے سبق کا آغاز کریں گے۔ چلتے ہیں درسی کتاب کی جانب۔ عزیز طلباء، سبق کا عنوان ہے یہ سارے ادارے اپنے ہیں۔ آپ اس سبق کو پڑھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ قومی اداروں کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائے گی، اور دوسرا قومی اداروں کے کام کیا ہیں اور ان کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اس بارے میں آپ جان جائیں گے۔ تیسرا قومی اداروں کا احترام کرنا آپ سیکھ جائیں گے۔ اب چلتے ہیں بیٹا اس سبق کی ریڈنگ کی جانب۔ ریڈنگ کے ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی بھی حل کروائے جائیں گے، اور دوسرا آپ کو تفہیم پیراگراف کے اعتبار سے، یعنی آپ کو پیراگراف کے اعتبار سے سمجھایا بھی جائے گا۔ چلتے ہیں ریڈنگ کی جانب۔ اجمل خان صاحب کا شمار بہترین اساتذہ میں ہوتا ہے۔ اساتذہ جمع واحد استاد۔ وہ اپنی طالب علموں میں بے حد مقبول اور ہر دل عزیز ہیں۔ بے حد مقبول کا مطلب بہت زیادہ پسندیدہ، ہر دل عزیز سب کو، جسے سب پسند کریں، جسے سب اچھا سمجھیں، جو سب کو پیارا لگے۔ انہوں نے ہفتے کے دن کا 1 گھنٹہ بات چیت کے لیے مختص کر رکھا ہے۔ مخصوص اس گھنٹے میں کسی درسی کتاب کا سبق نہیں پڑھا جاتا۔ درسی کتاب جو آپ کے نصاب سے متعلقہ۔ طالب علموں کو اس دن کا بے چینی سے انتظار رہتا ہے۔ بے چینی، بے سکونی، اضطراب کی کیفیت۔ وہ ہفتہ بھر سوچتے رہتے ہیں کہ مقررہ دن اپنے اس عظیم استاد سے کیا معلومات حاصل کریں گے۔ مقررہ دن یعنی جس دن کا تعین کیا گیا ہے۔ عظیم، بزرگ، بڑا، معلومات جمع واحد معلوم۔ اس مقصد کے لیے وہ سوالات لکھ کر بھی ساتھ لاتے ہیں۔ سوالات جمع واحد سوال۔ اس پیراگراف میں جیسا کہ عزیز طلباء آپ نے سنا کہ اجمل خان صاحب کا شمار بہترین اساتذہ میں ہوتا ہے۔ وہ اپنے طلباء میں بے حد مقبول ہیں، اور انہوں نے ہفتے میں 1 دن مخصوص کیا ہوا ہے جس میں وہ اپنے طلباء سے درسی کتاب کے علاوہ بات چیت کرتے ہیں، یعنی انہیں معلومات فراہم کرتے ہیں، اور بچے اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کرتے ہیں اور سوالات لکھ کر لاتے ہیں۔ ہفتے کا دن تھا، طالب علم بہت خوش تھے۔ اجمل خان صاحب جماعت میں تشریف لائے۔ تمام طالب علم احتراماً کھڑے ہو گئے، احتراماً، تعظیماً، ادباً۔ استاد محترم نے کہا السلام علیکم۔ طالب علموں نے سلام کا جواب دیا۔ اجمل خان صاحب نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے طالب علموں سے ان کا حال احوال دریافت کیا۔ حال احوال واحد جمع یعنی خیریت۔ دریافت کیا یعنی پوچھنا، معلوم کرنا۔ ایک طالب علم کھڑا ہوا اور اس نے بڑے ادب سے کہا جناب، میں نے پڑھا ہے کہ ہمیں اپنے قومی اداروں کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ ہمیں بتائیے یہ قومی ادارے ہوتے کیا ہیں؟ اجمل خان صاحب نے اس طالب علم کو شاباش دی کہ اس نے ایک عمدہ سوال کیا ہے، یعنی خوب۔ انہوں نے کہا آج ہمارا موضوع ہوگا، عنوان، ٹاپک، ہمارے قومی ادارے۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہفتے کا دن جب آیا طلباء بہت خوش تھے۔ اجمل خان صاحب جو ہی کلاس میں داخل ہوئے، طلباء ادباً کھڑے ہوئے۔ سب نے، استاد محترم نے سلام کہا، سب نے سلام کا جواب دیا۔ استاد محترم نے سب کو بیٹھنے کا کہا، سب بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد استاد محترم نے طلباء کی خیریت معلوم کی۔ ایک طالب علم کھڑا ہوا اور ادب سے کہا جناب، میں نے پڑھا ہے کہ قومی اداروں کا احترام کیجیے، تو ہمیں بتائیے قومی ادارے کون سے ہیں؟ تو استاد صاحب نے اس طالب علم کو شاباش دی اور کہا بہت ہی اچھا سوال کیے ہیں عزیز طلباء، آج کا ہمارا عنوان ہی یہی ہے، ہمارے قومی ادارے۔ اجمل خان صاحب نے طالب علموں کو بتایا کہ ہمارے ملک میں ایک قومی اسمبلی کام کرتی ہے۔ قومی اسمبلی کہتے ہیں یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو قومی منتخب نمائندوں پر مشتمل ہوتا ہے، جنہیں ہم ایم این اے کہتے ہیں، اور دوسرا اسے مقننہ یعنی قانون بنانے والی، کیونکہ اس میں قانون سازی کی جاتی ہے، قانون بنائے جاتے ہیں اس ادارے کا کام۔ آگے آپ اس کی تفصیل بھی پڑھیں گے۔
पूरे मुल्क से लोग अपने नुमाइंदे चुनकर, नुमाइंदा तर्जुमान रहबर चुनकर इंतखाब करके इस असम्बली में भेजते हैं। जिस जगह ये नुमाइंदे बैठते हैं उसे पार्लियामेंट हाउस कहते हैं। ये इस्लामाबाद में है। अच्छा, पार्लियामेंट हाउस भी ज़हन में रखिए। पार्लियामेंट हाउस किसे कहते हैं? ये वो जगह है जहाँ पर वो नुमाइंदे जिन्हें आवाम मुंतखब करती है इस हाउस में बैठती हैं। और दूसरा वो बहस व मुबाहिसा चलता है। ये पार्लियामेंट हाउस कहाँ है? ये इस्लामाबाद में है। पार्लियामेंट के सरबराह को वज़ीर आज़म कहती हैं। सरबराह यानी बड़ा। वज़ीर आज़म की मदद के लिए वज़रा मौजूद होते हैं। अब ये वज़रा जमा है, वाहिद वज़ीर। ये असम्बली हमारा अहम कौमी इदारा है। यही वो इदारा है जो मुल्क के लिए कानून बनाता है। कौमी नौइयत का मतलब ये है कि कौमी नौइयत के मामलात पर यहाँ अहम फ़ैसले किए जाते हैं और मुल्क की पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं, क़वानीन पॉलिसियाँ। जैसा कि अज़ीज़ तलबा, आपने इस पैराग्राफ में सुना कि उस्ताद मोहतरम ने तलबा को बताया कि हमारे मुल्क में एक इदारा ऐसा है जिसे कौमी असम्बली के नाम से जानते हैं। वो काम क्या करते हैं, उस इदारे का क्या काम है? उस इदारे में अवामी नुमाइंदे मुंतखब होकर बैठते हैं और उस जगह को पार्लियामेंट हाउस कहते हैं। और वो जगह इस्लामाबाद में वाक़ई है जो कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। और उस इदारे के यानी पार्लियामेंट हाउस का जो बड़ा है उसे वज़ीर आज़म कहते हैं। और वज़ीर आज़म अपनी मुआविनत के लिए यानी वज़ीर आज़म की मुआविनत के लिए वज़रा मौजूद होते हैं। और इस इदारे को यानी ये असम्बली हमारा बड़ा अहम कौमी इदारा है। और यही वो इदारा है जो मुल्क के लिए कानून यानी जहाँ मुल्क के क़वानीन पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं। तालिब इल्मों ने कहा वाकई कौमी असम्बली बहुत अहम इदारा है। ये तमाम बात सुनकर तालिब इल्मों ने फिर उस इदारे को बहुत अहम कहा। उस्ताद मोहतरम ने तालिब इल्मों से पूछा, हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत कौन करता है? सरहद यानी हमारे मुल्क की बाउंड्री लाइन। जैसे आप ये देख रहे हैं एक तस्वीर, इसके चारों तरफ ये इसकी सरहद है। ऐसे हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत। सब तालिब इल्मों ने बैक ज़ुबान जवाब दिया, हमारी फ़ौज। बैक ज़ुबान का क्या मतलब है? एक ही। उस्ताद मोहतरम ने कहा बिल्कुल ठीक, हमारी फ़ौज हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ है। मुहाफ़िज़ का क्या मतलब? निगहबान, हिफाजत करने वाली, पासिबान। ये किसी को इजाज़त नहीं देती कि वो हमारे मुल्क की तरफ मैली आँख से देखे। मैली आँख से देखने का मतलब ये है बुरी आँख से देखना। अगर मुल्क पर अचानक कोई आफत टूट पड़े तो इस मौके पर भी पाक फ़ौज अपनी भाइयों की खिदमत के लिए मौजूद होती है। आफत टूट पड़ना का मतलब ये है किसी क्या नाम है मुसीबत का आ जाना। ये मुहावरा है, मुसीबत का आना, अचानक मुसीबत का। चंद साल पहले हमारे मुल्क में ज़लज़ला आया तो फ़ौज ने इमदादी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी तरह सैलाब की मुसीबत आई तो भी फ़ौज पेश थी। पेश होना मतलब सामने सामने। आगे पाक फ़ौज के बहादुर जवान पानी में घिरे हुए लोगों को पानी से निकालकर महफूज मकामात तक पहुंचाते रहे। घिरे हुए यानी जो लोग पानी में फंसे हुए थे, पानी में जकड़े जा चुके थे, फ़ौज उन्हें पानी से निकालकर महफूज मकामात तक पहुंचा रही। पाक फ़ौज भी हमारे मुल्क का एक अहम कौमी इदारा है। जैसा कि आपने अज़ीज़ तलबा ये सुना कि उस्ताद मोहतरम ने जब तलबा से सवाल किया कि हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत कौन करता है, तमाम तलबा ने जवाब दिया कि फ़ौज। तो उस्ताद मोहतरम ने कहा बिल्कुल जी, हमारी फ़ौज सरहदों की हिफाजत करती है, लेकिन ये भी ज़हन में रखिए वो किसी को इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वो हमारे मुल्क को मैली आँख से देखे। और दूसरा ये भी ध्यान में रखिए जब भी हमारे मुल्क पर कोई आफत आती है तो फ़ौज फ़ौरन अपने भाइयों की खिदमत के लिए मौजूद। इसी तरीके से एक मिसाल दी कि समझाया कि चंद साल पहले जब हमारे मुल्क में ज़लज़ला आया तो फ़ौज ने इमदादी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सैलाब की शक्ल में भी जब सैलाब की मुसीबत आई उस वक्त भी फ़ौज आगे थी। इसी तरीके से क्या नाम है, फ़ौज बड़ा अहम हमारे मुल्क का अहम कौमी इदारा है जहाँ मुल्क की सरहदों की हिफाजत करता है, वहीं पर इमदादी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेता है। तालिब इल्म बड़ी तवज्जो से अपने उस्ताद मोहतरम की बातें सुन रहे थे
انہوں نے طالب علموں کو بتایا کہ عدلیہ بھی ایک اہم قومی ادارہ ہے۔ عدلیہ کا مطلب ہے انصاف کرنے والا ادارہ، انصاف فراہم کرنا، ٹھیک ہے، عدالتی نظام۔ ایک طالب علم نے پوچھا جناب عدلیہ کی تھوڑی سی تفصیل بتائیں، یعنی وضاحت، اور توجہ کا مطلب ہے غور سے، دھیان سے۔ اجمل خان صاحب نے کہا آپ نے عدل کا لفظ تو سنا ہوگا اور یقیناً اس کے معنی بھی سبھی کو معلوم ہوں گے۔ عدل و انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمارے ملک میں بھی ایک ادارہ موجود ہے جس کی ذمہ داری لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے، اسے عدلیہ کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان کہلاتی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اس کے سربراہ ہیں۔ سپریم کورٹ کا صدر دفتر اسلام آباد میں ہے اور اس کے ذیلی دفاتر ہر صوبے کے بڑے شہروں میں موجود ہیں۔ جیسا کہ عزیز طلباء آپ نے یہ پیراگراف ابھی سنا، اس میں بتایا گیا کہ ایک اور ادارہ طلباء کو استاد محترم نے بتایا کہ ایک عدلیہ ہے، یہ بھی ہمارے ملک کا قومی ادارہ ہے، اور پھر طلباء نے سوال کیا اس کی وضاحت تو بتائیے، تو استاد محترم نے بتایا عدل کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، اس کے معنی بھی آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ عدل و انصاف ایک ایسا، یعنی عدل و انصاف کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ اب اس ادارے کا کام لوگوں کو انصاف فراہم کرنا، اور اسے لوگ عدلیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور دوسرا اس ادارے کا یعنی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کو سپریم کورٹ آف پاکستان کہا جاتا ہے، اور اس سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو سربراہ ہیں انہیں چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں، اور اس کا صدر دفتر اسلام آباد میں ہے۔ اور دوسرا اس کے ذیلی دفاتر یعنی چھوٹے دفاتر ہر صوبے کے بڑے شہروں میں موجود ہیں۔ ایک طالب علم نے اجمل خان صاحب سے کہا جناب اس طرح تو پولیس بھی ایک قومی ادارہ ہے۔ استاد محترم نے اس طالب علم کو شاباش دی اور کہا آپ نے ٹھیک کہا، ملک میں بہت سے قومی ادارے ہوتے ہیں، یہ سب ادارے کام کریں تو ملک ترقی کرتا اور آگے بڑھتا ہے۔ پولیس ہماری جان و مال کا تحفظ کرتی ہے۔ اب یہ جان و مال آپ نے پڑھا ہوگا، مرکب، مفرد مرکب کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ بامعنی الفاظ کے مجموعے کو۔ اب یہ مرکب ہے، دو الفاظ پائے گئے اور بامعنی، اور دوسرا یہ مرکب عطفی بھی ہے کیونکہ واو کا استعمال، ٹھیک ہے۔ یہ قانون توڑنے والے افراد، یہ جمع ہے فرد، یہ قانون توڑنے والے افراد کے خلاف کارروائی کرتی ہے، یہ ملک میں امن و امان قائم رکھتی ہے۔ یہ امن و امان، امن کی جمع امان۔ ٹریفک پولیس سڑکوں اور شاہراہوں پر ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کراتی ہے۔ عمل درآمد یعنی عمل کروانا، شاہراہوں بھی سڑکیں، اس سے ہمارا سفر محفوظ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ عزیز طلباء آپ نے اس میں پڑھا کہ ایک طالب علم نے استاد محترم سے کہا کہ استاد محترم ایک قومی ادارہ تو پولیس بھی ہے۔ استاد محترم نے طالب علم کو شاباش دی، آپ نے کہا ٹھیک کہا، ملک میں بہت سے قومی ادارے ہیں، اگر یہ تمام ادارے کام کریں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو پولیس ادارے کے بعد جس ادارے کے بارے میں آپ نے بتایا، یہ ادارہ ہماری جان و مال کا تحفظ کرتا ہے اور جو قانون توڑنے کے خلاف کارروائی کرتا ہے، اور ٹریفک پولیس سڑکوں اور شاہراہوں پر ٹریفک قوانین پر عمل کرواتی ہے، جس سے ہمارا سفر پرسکون اور کیا نام ہے جلد طے پاتا ہے۔ استاد محترم نے اپنی بات مکمل کی تو ایک طالب علم نے پوچھا جناب ان کے علاوہ ہمارے ملک میں اور کون سے ادارے ہیں؟ استاد محترم نے کہا بھائی ہمارے ملک میں صحت اور تعلیم کے بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں، قصبوں اور شہروں میں ہزاروں چھوٹے بڑے صحت کے مراکز اور ہسپتال کام کر رہے ہیں، یہ عوام کو صحت کی سہولیت بہم پہنچاتے ہیں، ڈاکٹر اور ان کا عملہ مریضوں کو علاج معالجہ کرتا ہے، مریضوں کا علاج معالجہ کرتا ہے۔ قومی ادارہ صحت NIH اسلام آباد ملک کا ایک اہم طبی ادارہ ہے، جہاں تشخیص کے ساتھ تحقیق بھی کی جاتی ہے۔ اب یہ آپ نے NIH پڑھا انگلش میں، قوسین میں اس کی وضاحت سنیے گا۔ ایک طالب علم نے کہا جناب اسلام آباد میں NIH بھی تو موجود ہے، یہی قوسین والا۔ اردو میں میری امی جان کو بہت چھینکیں آتی تھیں، ہم انہیں NIH میں لے گئے، وہاں ان کے الرجی ٹیسٹ کیے گئے، الرجی ٹیسٹ ہوئے، الرجی ایک بیماری ہے، ان کو ویکسین لگائی گئی، ویکسین ایک دوا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب وہ بالکل صحت مند ہیں۔
اجمل خان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا میں بھی اسی ادارے کا ذکر کر رہا تھا۔ NIH مخفف ہے یعنی مختصر ان 3 حرفوں سے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ بنتا ہے۔ اب N سے بنے گا نیشنل، I سے بنے گا انسٹیٹیوٹ آف، H سے بنے گا ہیلتھ، نیشنل انسٹیٹیوٹ ہیلتھ۔ ایک طالب علم نے بات کرنے کی اجازت طلب کی اور کہا جناب آپ نے صحت کے ساتھ تعلیم کا بھی ذکر کیا تھا۔ جی عزیز طلباء، جیسا کہ آپ نے اس میں سنا کہ استاد محترم کی جب بات مکمل ہوئی تو ایک طالب علم نے پوچھا جناب ان کے علاوہ ہمارے مزید ادارے تو بتائیں کون سی ہیں؟ استاد محترم نے کہا ہمارے ملک میں صحت اور تعلیم کے ادارے بھی کام کر رہے ہیں، جیسا کہ قصبوں میں، شہروں میں چھوٹے بڑے صحت کے مراکز قائم ہیں، یعنی وہ صحت کا ہسپتال کا کام کر رہے ہیں، عوام کو صحت کی سہولتیں مہیا کر رہے ہیں، اور وہاں پر ڈاکٹرز اور ان کا عملہ مریضوں کا علاج معالجہ یعنی علاج بھی چل رہا ہے۔ اور اس ادارے کو قومی ادارہ صحت NIH اسلام آباد ایک ملک کا عام طبی ادارہ ہے، جہاں تشخیص کے ساتھ ساتھ تحقیق یعنی علاج معالجہ کے ساتھ ساتھ تحقیق بھی کی جاتی ہے۔ اب تحقیق کا مطلب یہ ہے کسی چیز کے متعلق معلومات جمع کرنا، صحیح تہ تک پہنچنا۔ اب اس ادارے کو NIH تو کہا جی ہم اس ادارے میں لے کر گئے، وہاں اپنی والدہ کے الرجی ٹیسٹ کروائے، انہیں ویکسین لگائی گئی، الحمدللہ اس ادارے کی مدد سے اب والدہ صحت یاب ہیں۔ تو اجمل خان صاحب مسکراتے ہوئے کہنے لگے میں بھی اسی ادارے کا ذکر کر رہا تھا NIH، کیونکہ وہ مخفف ہے 3 حرفوں سے، وہ مخفف کس کا؟ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ۔ ایک طالب علم نے بات کرنے کی اجازت طلب کی تو کہا جناب آپ نے صحت کے ساتھ تعلیم کا بھی ذکر کیا، ہمیں تعلیمی اداروں کے بارے میں بتائیے۔ اجمل خان صاحب نے کہا ضرور، یوں تو ہر دور میں تعلیم کی ضرورت رہی ہے، دور معنی زمانہ، لیکن آج کے دور میں زندہ رہنے اور باقی دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تعلیم کے بغیر چارہ نہیں۔ چارہ کا مطلب ہی ہے تعلیم کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ تعلیم بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ہمارے ملک میں بھی تعلیم کے شعبے کی طرف خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ ہر گاؤں میں اسکول موجود ہیں، قصبوں اور شہروں کو کالج کی سہولتیں حاصل ہیں، بڑے شہروں میں یونیورسٹیوں کی سہولیات موجود ہیں۔ یونیورسٹی یہ ایک بڑے ادارے کو کہتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے، یونیورسٹی ایک بڑے جامعہ۔ یہ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں سب قومی ادارے ہیں۔ یہ ادارے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں۔ جو ان اداروں میں ملک کی آئندہ نسل کی تربیت کی جائے، یعنی آنے والی نسل کی تربیت کی جاتی ہے۔ جیسا کہ عزیز طلباء آپ نے ابھی سنا کہ ایک طالب علم نے بات کرنے کی اجازت مانگی اور کہا آپ بھی جیسا کہ آپ نے ابھی ہمیں صحت کے بارے میں بتایا، صحت کے ادارے کے بارے میں، اسی طریقے سے ہمیں تعلیمی اداروں کے بارے میں بتائیے۔ تو اجمل خان صاحب نے کہا عصر حاضر یعنی موجودہ دور میں زندہ رہنے کے لیے اور ترقی کے لیے، دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ تو ہمارے ملک میں بھی تعلیم کے شعبے کی طرف خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ ہر گاؤں میں اسکول موجود، قصبوں اور شہروں کو کالجوں کی سہولتیں مہیا کی گئیں، اور اسی طریقے سے بڑے جو شہر ہیں وہاں یونیورسٹیاں موجود ہیں۔ اب یہ ادارے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی کام انجام دے رہے ہیں، اور دوسرا ان اداروں کے توسط سے ہمارے آنے والی نسل کی تربیت ہو رہی ہے۔ اجمل خان صاحب نے اپنے طالب علموں کو پاکستان ریلوے اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے قوسین میں PIA، تو P سے پاکستان، I سے انٹرنیشنل، A سے ایئر لائن کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا یہ دونوں بھی قومی ادارے ہیں، یہ ہمیں آمد و رفت کی سہولت بہم پہنچاتا، آمد و رفت آنے جانے کے ذرائع، سفری ذرائع، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ ایک طالب علم نے ہاتھ کھڑا کیا، اجمل خان صاحب نے پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ طالب علم بولا پچھلے دنوں میں اپنے ماموں جان کے ساتھ راول پنڈی گیا تھا، وہ مجھے ایک پارک میں لے گئے، اس کا نام تھا ایوب نیشنل پارک۔ جناب کیا یہ پارک بھی قومی ادارہ ہے؟ اجمل خان صاحب نے طالب علم کا سوال سن کر کہا یہ پارک بھی قوم کے ہیں، اسی لیے تو اکثر پارکوں کو پبلک پارک کہتے ہیں۔ جہاں تک قومی پارکوں کا تعلق ہے تو یہ ادارے نہیں ہوتے بلکہ عوام کو
तफरीही सहूलियात बाहम पहुँचाते हैं। जैसा कि अजीज़ तलबा आपने सुना, यहाँ दो इदारों के बारे में ज़िक्र, एक तो पाकिस्तान रेलवे और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, ये दोनों ऐसे इदारे हैं जो हमारी सफरी सहूलियात यानी सफ़र के आमदोरफ्त के इनके मदद से मुमकिन है और आमदोरफ्त के ज़राए आसान हो गए रेलवे के ज़रिए और इंटरनेशनल एयरलाइन के ज़रिए, लिहाजा ये भी कौमी इदारे हैं। तो एक तालिब इल्म ने पूछा, मैं अपने मामू के यहाँ गया, वो रावलपिंडी गया, वो मुझे एक पार्क में ले गए, उस पार्क का नाम था अयूब नेशनल पार्क। तो उस बच्चे ने पूछा, जनाब क्या ये भी पार्क भी कौमी इदारा है? तो बताया, उस्ताद मोहतरम ने बताया कि पार्क कौम के हैं, लेकिन ये जहन में रखिए, इसी वजह से इन पार्कों को पब्लिक पार्क भी कहती हैं। और जहाँ तक कौमी पार्कों का ताल्लुक है, तो ये इदारे नहीं होते बल्कि आवाम की तफरीह फराहम करने के लिए आवाम को तफरीही सहूलियात वहाँ पहुँचाते हैं। अजमल खान साहब ने मज़ीद बताया कि अजायब घर और कुतुब खाने भी कौम के इदारे होते हैं। अजायब घरों से हम कदीम तहज़ीब व तमद्दुन और सकाफ़त से वाकिफ़ होते हैं। तहज़ीब व तमद्दुन और सकाफ़त का मतलब समझ लीजिए, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं कल्चर, और कल्चर कहते हैं तहज़ीब व तमद्दुन, कल्चर, तहज़ीब, रहन सहन, ये भी जहन में रखिए। वाकिफ़, जानना, मालूम करना। लाहौर का अजायब घर एक आम कौमी इदारे की हैसियत रखता है। इसमें दाखिल हो तो यूँ कदीम अहद चलता फिरता और सांस लेता हुआ महसूस हो। अहद ज़माना, पुराना ज़माना। जहाँ तक कुतुब खानों का ताल्लुक़ है तो ये इल्म व अदब के ख़जाने, इल्म व अदब मुरक्कब, जैसा कि अभी आपको पीछे बताया गया था। यहाँ लाखों की तादाद में कुतुब और रसाइल मौजूद हैं। कुतुब जमा, रसाइल जमा, कुतुब किताब की जमा, रसाइल किसकी जमा भाई? रिसाला की। बाज़ नायाब किताबें, नायाब यानी उम्दा, मुनफरिद, तो ऐसी हैं जो ख़ास लाइब्रेरियों ही में मिलती हैं। लाहौर में मौजूद पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी, कायद आज़म लाइब्रेरी और जामिया पंजाब की मरकज़ी लाइब्रेरी का शुमार मुल्क के बड़े कुतुब खानों में होता है। ये कुतुब खाने भी हमारे कौमी इदारे हैं जो इल्म की प्यास बुझाते हैं। जैसा कि आपने सुना भाई कि अजमल खान साहब ने मज़ीद उन्हें बताया कि अजायब घर और कुतुब खाने भी कौम के इदारे होते हैं। अजायब घरों से हमें यानी कदीम मालूमात, कदीम तहज़ीब व तमद्दुन और सकाफ़त के बारे में मालूमात मिलती हैं। जैसे लाहौर का अजायब घर एक इदारे की हैसियत रखता है, जब दाखिल हों तो हमें पुराना ज़माना नज़र आता है। इसी तरीके से जहाँ तक कुतुब खानों का ताल्लुक़ है तो ये इल्म व अदब के ख़जाने हैं, जहाँ लाखों की तादाद में कुतुब और रसाइल मौजूद और बाज़ ऐसी मुनफरिद किताबें देखने को मिलती हैं जो बड़ी लाइब्रेरियाँ, ख़ास लाइब्रेरियाँ उन्हीं में पाई जाती हैं। जिस तरीके से लाहौर में मौजूद लाइब्रेरीज़ के नाम आपने सुने, इसी तरीके से इन लाइब्रेरियों का शुमार मुल्क के बड़े कुतुब खानों में होता है। और ये कुतुब खाने भी हमारे कौमी इदारे हैं जो इल्म की प्यास बुझाते हैं। आखिर में अजमल खान साहब ने तालिब इल्मों से कहा, ये सारे इदारे अपने हैं, हमें इन सबका दिलो जान से एहतराम करना चाहिए। ये इदारे कौम की मलकियत में हैं, कौम की मलकियत है, यानी कौम इन इदारों की मालिक है। अगर इनको नुकसान होगा तो मुल्क को नुकसान होगा, अगर ये इदारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत और खुशहाल होगा। सब तालिब इल्मों ने अजमल खान साहब का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इतनी ज़्यादा मालूमात दी। उन्होंने ये वादा भी किया कि वो अपने उस्ताद मोहतरम की बताई गई बातों पर सच्चे दिल से अमल करेंगे। जैसा कि आपने अजीज़ तलबा आखिरी में सुना कि अजमल खान साहब ने तमाम तालिब इल्मों से कहा कि आपने ये सारे इदारे अपने थे जिनके बारे में अभी तज़किरा हुआ, तो हमें चाहिए हम सब इनका दिलो जान से एहतराम करें। क्यों? कि हम इनके मालिक हैं, ये हमारी मलकियत में हैं। अगर इनको नुकसान होगा तो हमारे मुल्क को नुकसान होगा, अगर ये मजबूत होंगे तो हमारा मुल्क मजबूत और तरक्की की राह पर गामज़न और खुशहाल होगा। सब तालिब इल्मों ने अपने उस्ताद मोहतरम का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मालूमात दी और ये वादा किया हम अपने उस्ताद मोहतरम की बताई गई तमाम बातों पर सिद्क़ के दिल से अमल पैरा होंगे। अब चलते हैं बेटा, इसके क्या नाम है, सवाल नंबर 2 की जानिब, जो कि हिस्सा मारूज़ी पर मुश्तमिल है। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। नंबर 1, कानून साजी करती है। अब इसके 4 जवाब दिए गए हैं, कौमी असम्बली, फ़ौज, पुलिस, अदलिया। जैसा कि आपने अज़ीज़ तलबा दरसी किताब में पढ़ा कि सफ़ा नंबर 83 पर देखिए,
یہ اسمبلی ہمارا قومی ادارہ، یہ وہی ادارہ جو ملک کے لیے قانون بناتا ہے قرآن، تو یہ وہی ادارہ یعنی قومی اسمبلی۔ تو آپ کو درست جواب مل گیا، قومی اسمبلی۔ دیکھیں ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاش کیا تو 4 جوابات میں سے کوئی ایک درست جواب کا انتخاب اس طریقے سے آپ کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی اور آپ کو یہ یاد بھی ہو جائے گا۔ امید ہے تمام طلباء کیا نام ہے یہ جس طریقے سے میں نے ریڈنگ کی اور مشکل الفاظ کے معنی بتائے اور آپ کو سمجھایا تو تمام طلباء سمجھ گئے ہوں گے۔ اور یہ معروضی سوال نمبر 2 جو میں نے ایک نمبر حل کیا، اس طریقے سے بقیہ اجزاء کو بھی از خود تمام طلباء سمجھائے گئے طریقے کے مطابق حل کر لیں گے۔ اب چلتے ہیں بیٹا اس کے مشکل الفاظ کے معنی کی جانب۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے آپ نے کن الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ منتخب شدہ الفاظ جماعت ہفتم کے ہیں، انہی الفاظ کے معنی آپ نوٹ پر لکھیں گے۔ تو ان الفاظ کے معنی کے لکھنے کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ فیروز اللغت آپ کے پاس موجود ہو تو وہاں سے دیکھ کے ان الفاظ کے معنی لکھیے۔ اگر کسی طالب علم کو مسئلہ ہو تو صفحہ نمبر 150 درسی کتاب کا یہ دیکھ رہے ہیں، یہ تمام الفاظ، یہ الفاظ یہ ان کے معانی اور یہ الفاظ یہ ان کے معنی، اس طریقے سے یہ الفاظ یہ ان کے معنی، یہ الفاظ یہ ان کے معنی، یہ وہ 15 الفاظ ہیں جو آپ کی عملی کتاب پر موجود ہیں۔ ان الفاظ کے تمام بچوں نے نوٹ بک پر معنی لکھنی ہے، پھر اسی طریقے سے جو معنی لکھ لیں گے انہیں یاد کرنا ہے۔ امید ہے تمام طلباء سمجھائے گئے طریقے کے مطابق اپنے سبق کی ایک مرتبہ ریڈنگ اور اسی طریقے سے کیا نام ہے مشکل الفاظ کے معنی نوٹ بک پر لکھ لیں گے۔